پاکستان کی تاریخ میں نظریہ ضرورت ایک ایسی اصطلاح ہے جو جہاں بھی وقت پڑا ہے اس کو فٹ ہم نے پایا ہے. آپ فرمائیے گا کہ یہ اس ساری چیزوں کو کن پیرامیٹرز پر پھر آپ دیکھتے ہیں حامد صاحب؟ دیکھیے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے ان کو ان سے بالکل ہی کوئی ان کی واقفیت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے آئین پڑھا تو ان کو پتا ہونا کہ آئین کی کیا بنیادی ڈھانچہ ہے، تو ان کو اس معاملے میں میرے خیال میں ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ہمارے اور بھی سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے آئین کو کبھی غور سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. یہ ساری موو جب بھی آتی ہے یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہے، جو ہمیشہ سے چاہے ایوب خان تھا، ضیاء خان تھا، مشرف تھا، ضیاء الحق تھا، یا کوئی ایسا دور جس میں گو دکھانے کو کوئی سیولین وزیر اعظم تھا لیکن اصل میں ساری اقتدار اور اختیارات جو تھی وہ فوجی حکمرانوں کے پاس یا فوج کے کمانڈ کے پاس تھے. ان کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے کہ ملک کے اندر ہماری ڈکٹیٹرشپ قائم ہو، کیونکہ پاکستان میں جنرل صدارتی نظام تو کبھی ٹرائی ہوا نہیں، نہ ہونا ہے کبھی. کیونکہ ایک ہی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جو وفاقی صدارتی سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ صرف صدر الیکٹ ہو، اس کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ہر یونٹ میں بھی جو اس کا ہیڈ ہو یعنی گورنر ہو وہ بھی منتخب شدہ ہو. وہ یہ نہیں ہو سکتا جس طرح 1962 کے آئین کے تحت جس سے تباہی پھیر دی پاکستان کی کہ صدر تو الیکٹ ہو جائے، وہ بھی رگڈ الیکشن سے ایوب خان بنا تھا صدر 65 میں، محترمہ کو جس طرح ہرایا گیا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں صوبوں کے جو 2 ونگز تھے ان کے گورنر وہ اپوائنٹ کرے گا اپنی مرضی سے. وہ کون سا صدارتی نظام ہے؟ آج آپ سامنے امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں، صدر بھی منتخب ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ کا گورنر بھی منتخب ہوتا ہے، آٹونومس ہوتا ہے. آپ وہ والا نظام تو لا ہی نہیں سکتے، نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو وہ بحث کر رہے ہیں جس کی آپ بنیادی طور پر آپ کو علم نہیں ہے. یہ بحث چھیڑتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہیں جن لوگوں نے کبھی صدارتی نظام کو صحیح معنی میں آئینی طور پر پڑھا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھتے پاکستان میں ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم آٹونومس گورنرز الیکٹ کروا لیں. صدارتی وہ وفاقی نظام جو ہے چلانا بہت مشکل ہو جائے گا، پنڈورا باکس کھل جائے گا. اس لیے جو پارلیمانی نظام ہے جیسا بھی ہے اس میں حکومتوں کی غلطیاں ضرور ہیں کہ وہ اختیارات یا ان کی گورننس یا اور اس میں آئین کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں پارلیمانی نظام کی کوئی برائی نہیں ہے، آپ ان کو ٹھیک طرح چلا نہیں سکے. اور یہ بات ایک بڑی اہم بات ہے ہماری تاریخ کی کہ 1960 میں ایوب خان نے ایک کمیشن بنایا تھا، شہاب الدین کمیشن کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کیوں پارلیمانی نظام پاکستان میں فیل ہوا، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ انہوں نے یہاں صدارتی نظام یا ڈکٹیٹرشپ قائم کرنی تھی. تو اس بدنیتی کے بنیاد پر انہوں نے کوشچن یہ رکھ دیا. اس پر ہمارے جو بڑے اچھے سیاستدان تھے جن میں چودھری محمد علی صاحب تھے جو ایکس پرائم منسٹر رہے تھے، اس میں سہروردی صاحب تھے، اس میں عطاء الرحمان صاحب تھے جو کہ ایکچولی مجیب الرحمان سے پہلے لیڈر تھے اس کے عوامی لیگ کے اور بہت پڑھے لکھے. ان کا جو جواب ہے اس کمیشن کو وہ ایک تاریخی دستاویز ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے پارلیمانی نظام پاکستان میں اب آزمایا کب ہے جو آپ کہتے ہیں وہ فیل ہو گیا ہے، اس کو آزما کے تو دیکھیں. تو در حقیقت اگر پاکستان میں کسی چیز کی کمی رہی ہے کہ ہم نے پارلیمانی نظام کی روح کے مطابق پارلیمانی نظام نہیں نافذ کیا ہے اس ملک میں، جس کی بہت ساری کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. بصورت اگر اس نظام میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو آپ اپنی آئین میں بذریعہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم اس لحاظ سے اس نے بڑی حد تک پارلیمانی نظام کو تو اوریجنل بیسس پہ لے کے گئے ہیں. وہ اور بات ہے کہ اس کے بننے کے بعد ہماری حکومتیں لیکن حامد خان صاحب جیسے میں نے کہا کہ چلا سکیں کہ نہیں چلا سکیں وہ ایک اور بات ہے. لیکن جہاں تک آئین میں جو پارلیمانی نظام کی ضروریات سامنے رکھی جاتی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے.